الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں لوگوں کے جس مجموعے کی، جس پارٹی اور جس جماعت کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے لیے چنا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو فکرے اپنی جماعت کے متعلق تاریخی طور پر ارشاد فرمائے، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اللہ تعالی نے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی مغفرت کا بھی اعلان فرمایا، اپنی رضامندی کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا، اور انصار ہوں یا مہاجرین، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا اس سے پہلے، سب کے متعلق یہ بات بتا دی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے خوش ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ان میں سے کچھ خواتین کو چنا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، اور اللہ تعالی نے ہی انہیں یہ مقام عنایت فرمایا کہ امت کو مخاطب کیا اور کہا کہ ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری والدہ اور ماں کا مقام رکھتی ہیں۔ اور پھر انہی میں سے عشرہ مبشرہ کو چنا، اور یہ 10 آدمی ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی۔ ان 10 آدمیوں کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل جنت میں سے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا، اور کسی شخص کا جنتی ہونا اور جہنمی ہونا اور اس کے خاتمے کی اطلاع دینا کہ یہ ایمان پہ اس دنیا سے جائے گا اور زندگی میں اس کے شرک اور ارتداد کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں، اور مستقبل کے متعلق یہ خبر دینا سوائے اللہ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی وحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے اصحاب نے یہ 10 آدمی ایسے ہیں جو پوری طرح گارنٹیڈ ہیں، پوری طرح ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ عمر بھر کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئے گی، اور بار بار وہ پورے مسرت سے اور خوشی کی کیفیت سے آپ نے اطلاع دی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اور ان میں پھر 2 ایسے ہیں جن کے متعلق یہ بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی ہم اکٹھے رہیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں حضرات کی تدفین
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی تدفین ہوئی، اور ان کی صاحبزادی صاحبہ کا بھی گھر تھا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکبر ہمی، یہ دو چیزوں کے متعلق انہوں نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ کہا کہ اکبر ہمی علی الدین، ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تھیں اور اس کے لیے میں قرض لیتا رہا تمہارے خزانے سے اور بیت المال سے، اور میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا بوجھ یہ قرض تھا۔ چنانچہ وفات پہ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق 84 یا 82 ہزار اس زمانے کے روپے انہوں نے دینے تھے، اور ان کی اولاد نے ادا کیے، اور اس کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بیچا تاکہ والد کا قرضہ وہ ادا کریں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی، جب عبداللہ ابن عمر آئے تو انہوں نے کہا میرے لیے زندگی میں سب سے بڑا بوجھ یہی تھا کہ آقائے دو جہان حضرت رسالت مآب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ہم ان اشرۂ مبشرہ کا تذکرہ کر رہے تھے، پھر رمضان اور اس سے پہلے کچھ چیزیں اور بعد میں پیش آئیں، ہم پھر اس کو شروع کرتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور بات آخر یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نشینی کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ ممارکۃ الآراء مسئلہ ہے جو اہل تشیع اور ہمارے درمیان صدیوں سے مختلف بھی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے خاندان میں سے ایک فرد کو منتخب کر کے امت کو یہ نصیحت اور ہدایت کر جاتے کہ میرے بعد خلافت اس کی طرف منتقل ہوگی، اور جو لوگ ایسے نہیں کریں گے وہ غصب کے مرتکب ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہنچتا تھا۔ چنانچہ وہ جو دلائل دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل وہ ہے جو حدیث اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور کسی حدیث کا اپنی جگہ پر ثابت ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور اس سے مسئلے کا استنباط کرنا، استخراج کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے غلط مطالب نکالے تو اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث اس کے مقصد کے لیے کارآمد ہو اور اس کی دلیل بن سکے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، لیکن ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اگر یہ چاہے کہ وہ بھی 4 کے بعد 5ویں شادی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے تو احادیث اپنی جگہ پر صحیح ہیں، تاریخ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر اس کا اس سے استنباط اور استخراج کرنا یہ غلط۔ اس لیے وہ غدیر خم کی حدیث لائے اور ان کے دلائل کا استقصاء منظور نہیں ہے، صرف ایک دلیل ایسے ہی نمونے کے طور پر ہے، اور یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہ اتنی صحیح ہے کہ منہاج السنہ میں اگرچہ ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن شیخ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، حدیث اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے،
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے جب تشریف لائے تو انہوں نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع کے سامنے یہ بات بیان کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں من کنت مولا، میں جس آدمی کا والی وارث دوست ہوں فعلی مولا، اس کے دوست علی بھی. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مولا ہونے کی روایت اتنی پختہ ہے کہ جب یہ واقعہ ختم ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ اصبحت مولایا، حضرت اب تو آپ میرے بھی آقا ہوئے اور اس پوری امت کے آقا ہو گئے. اور یہ اتنی مستند روایت ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور جاہل لوگوں نے، خارجیوں نے انہیں کافر کہنا شروع کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر شدید رنج پہنچا اور ایک دن انہوں نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں، تم بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارا مولا اور دوست کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ 17 یا 21 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ فرمایا تھا. وہ کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنا گئے تھے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت منسوس ہے. خلافت کے منسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود منتخب کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی خلافت کے حقدار معصومین ہیں اور معصومین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہیں. پھر ان کی اولاد مطہرہ آگے جو چلے گی یہ سب کے سب آگے چل کے اللہ کی طرف سے امامت ان میں آئی ہے اور قیامت تک خلافت ان میں رہے گی. مگر افسوس کے ساتھ تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ خود انہی کے خاندان میں نہیں چل سکا. چنانچہ ہوا یہ کہ ان کے بعد اس سے زین العابدین رحمت اللہ علیہ آئے اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ منورہ پہ حملہ ہوا اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ کربلا دیکھ چکے تھے. وہ اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے بڑے ابا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو کہا تھا چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے کہ بھیا اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں حکومت اور علم جمع ہو جائے، اس لیے کبھی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہ آنا. یہ بات سیدنا زین العابدین رحمت رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر ان کی آگے جب اولاد آئی ہے امام باقر تو امام باقر کے بیٹے صادق ہوئے اور صادق رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہے. امام باقر علم کے خزانہ تھے. پھر ان کے بیٹے باقر، پھر ان کے بیٹے آگے جو تھے سارا نسل کا سلسلہ چلا اور انہی کے ایک بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کے عباسی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں خلافت نہیں رہے گی بلکہ خلافت شورا میں آئے گی. یہ وہ موقف ہے جو ائمہ اہل سنت نے بیان کیا اور ہمارے نزدیک خلافت شورا کا حق بنتا ہے، خلافت کسی فرد واحد پہ نہیں آ سکتی. اس لیے اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جو آخری دور ہے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک گر گئی اور آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت گرتی چلی گئی یہاں تک کہ وفات سے 6 ماہ بیشتر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ شاید کہ زندگی کا آخری سال ہو. اور پھر رمضان آیا اور رمضان میں تو آپ کو تیقن حاصل ہو گیا جب جبریل نے کہا 2 مرتبہ آپ سے کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں سنوں اور میں سناتا ہوں اور آپ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ زندگی کا آخری سال ہے
اسی لیے اپنی صاحبزادی صاحبہ کو جب قریب بلایا، بالکل آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری دنوں میں فرمایا کہ فاطمہ اس مرتبہ یہ پیش آیا ہے میرے ساتھ کہ جبریل ایک مرتبہ سنتے تھے، 2 مرتبہ سنا اور سنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس پہ رونے لگی اور پھر اشارہ فرمایا اور انہوں نے سر قریب کیا تو فرمایا لہوکم بھی، اور میں تمہیں خوشخبری سناؤں، میری وفات کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی ہو جس سے جنت میں ملاقات ہوئی۔ اور وہ حسیس خوش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی اس بشارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خود بھی احساس ہو گیا تھا، اس لیے بہت سی چیزیں خلاف واقعہ پیش آئیں جو آپ کی زندگی میں معمول نہیں تھا۔ آپ نے کئی عمرے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ طلحہ وہ آدمی تھے جس نے 70 تیر اپنے ایک بازو پہ کھا لیے تھے، شلا یدہ، اور زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ بغیر کسی کام کے رہ گیا تھا، اور یہ وہ ہاتھ تھا جس سے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے پوری دنیا کی حکومت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مل جائے یہ زیادہ عزیز ہے۔ سارے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کے حوالے کیے اور فرمایا طلحہ آدھے تم رکھ لو اور آدھے تقسیم۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں اب تک وہ بال چلے آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیے تھے، اور وہ بال کئی فٹ لمبے ہو گئے۔ یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اور زندہ ہونے کی، کیونکہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کے بال اور ناخن رک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اب تک دنیا میں شواہد اس کے موجود ہیں کہ وہ بال ابتدا میں اس کی جو شاخ پھوٹتی ہے اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے عدسے سے دیکھا جاتا ہے، اور 2 سال 4 سال میں وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے، اور اس کی لمبائی میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آدمی محض اسے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی دلیل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بات پیش آ گئی، اور وہ یہ بات پیش آ گئی کہ آپ نے امامت کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کیا، اور اس سے بھی واضح تر بات یہ ہوئی کہ چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب بعد نکلے، یہ وہ روایت ہے جو اہل تشیع اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کچھ ہی بڑے تھے، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا بھتیجے کے، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے ایک طرف اور انہی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے ایک طرف، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ اور انہوں نے کہا علی انی لارا وجوہ ہاشم، میں دیکھ چکا ہوں بنو ہاشم کے چہرے، اور میں اپنے خاندان کو جانتا ہوں کہ جب ان کی وفات کے دن قریب آتے ہیں تو پھر چہروں کا رنگ کیا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رنگت آنا شروع ہو گئی ہے، اور خلافت اپنے لیے لے لو قبل اس کے کہ ایک ایسی حکومت تم پہ آ جائے جسے تمہیں بہرحال ماننا پڑے گا، اور ایک ایسی حکومت آ جائے جو حکومت تمہیں منوا کر چھوڑے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بالکل چپ رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو منتخب فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دنوں جو آتا رہا، جس نے بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ دنیا میں نہ رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر سے یہ معاملہ کر لینا۔ لوگ قرض کے لیے آئے، آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کے پاس اور ان سے بات۔ کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا میری مسجد کے رب جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے اللہ خوخت ابی بکر،
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ میری مسجد میں آئندہ نہ کھولا جائے۔ چنانچہ جتنے دروازے تھے بند کر دیے گئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کھلا رہا۔ اہل سنہ کا یہ پورا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت شورا پر چھوڑ دی تھی اور شورا کو چاہیے تھا کہ خلیفہ منتخب کرتے، اور اسی لیے سقیفہ بنو ساعدہ میں جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو کمال کا کام سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ہے۔ اگر خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف چلی جاتی اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دی جاتی تو قیامت تک کے بعد باقی رہ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہیں تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بلکہ وہ اپنے خاندان کی، ہاشمیوں کی، سیدوں کی، اپنے خاندان کی ایک حکومت قائم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، اور انہوں نے ہاشمیوں کو اور سیدوں کو ہمیشہ کے لیے امت پہ مسلط کر دیا، اور چاہے جتنی بھی صلاحیتوں کا کوئی آدمی ہو، جب تک سید نہ ہو تب تک اسے حکومت نہیں ملے گی۔ اسے غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ان کی باپ ہونے کی حیثیت نہیں ہے، جہاں ان کے نسب کی نفی کی کہ ان کا بیٹا پوتا پڑپوتا آگے نہیں چلے گا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی اتفاقی استناد ہے اس کی بھی نفی کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگوں کی بھی نسبیت جڑتی ہے، اور نسب کے اعتبار سے کوئی ماموں ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ڈیسائسو ہو جائے، اس کی حیثیت نہیں ہے ایسی کہ امت پوری اس کا اتباع کرنے لگے، بلکہ وہ اتفاقی چیز ہے کہ کوئی اس گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، اتفاقی چیز ہے کہ کوئی قریشی ہو گیا ہے، اتفاقی چیز ہے کہ کوئی سادات میں آ گیا ہے۔ اصل نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ولیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس کسی کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں، محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسب کو ہٹا کے اللہ نے نسبت کو قائم رکھا۔ اللہ نے کہا نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، ہوئے سید نہ ہوئے کیا ہو گیا، نسبت بتاؤ کیا ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آخری خطبے میں بالکل کلیئر کر دیا تھا مکہ میں، اور آپ نے کہا تم میں سے کسی کو عربی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نسب کسی کو نہیں بڑھاتا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہی چیز ہے تقویٰ، یہ تمہیں بڑھائے گا۔ نسب کی نفی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نسبت کا قیام کیا، یہ ایک ہی جملہ دو بڑی ہستیوں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پتہ نہیں یہ روایت پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، کسی کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بہ نسبہ، جس شخص کا نسب، من بطا بہ عملہ، جس شخص کا عمل اسے پیچھے لے جائے، لم یسرا بہ نسبہ، ہم نسب کے اعتبار سے اسے آگے نہیں کر دیا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اس نے حوالے دیے فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا اور فلاں اور فلاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یاد رکھو جس کا کام اسے پیچھے لے جائے، ہماری اسٹیٹ کا کام نہ کرے، مسلمانوں کے لیے کام نہ کرے، ہم اس کے نسب کو دے کے اسے آگے بڑھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے کمال کا فیصلہ تھا جو وہاں پر کیا گیا۔ وہ جانتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے جو ایک جذباتی کیفیت مسلمانوں پر طاری ہے، عین ممکن ہے کہ اس جذباتی کیفیت میں فیصلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہو جائے، قیامت تک کے لیے اسلام کا وہ پیغام اور وہ بات مٹ جائے گی کہ خاندان کچھ چیز نہیں ہوتے اور نسبتیں اثر ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے کسی مہم جو آدمی کی طرح، کسی مہم جو لڑکے کی طرح جذبات میں آ کے فیصلے نہیں کیے، انہوں نے صاف فیصلہ کیا بہت سوچ سمجھ کے سقیفہ بنو سعدہ میں، اور عمر رضی اللہ نے ہاتھ پکڑا تو بکر رضی اللہ عنہ کا اور کہا کہ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں بکر کا، بیعت کرو اس سے۔ سعد رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، عمر رضی اللہ نے کہا میں گردن اڑا دوں گا جو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کرے گا۔ اتنے سختی سے پیش آئے عمر رضی اللہ عنہ، وہ جانتے تھے کہ اگر آج اس موقع پہ سختی سے کام نہ لیا گیا اور کہیں نسب کی بنیاد سے لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے تو امت میں باصلاحیت افراد کا کیا بنے گا۔ وہ اسلام کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کی بنیاد پہ لوگوں کو عہدے نہیں دیتے تھے، صلاحیت کی بنیاد پہ تھے۔ اس لیے یہ کمال کا فیصلہ تھا جو قیامت تک رہنے کے لیے انہوں نے کر دی، اور ان کا شورا خلافت کو طے کرے گی۔ شورا جس کو چاہے گی خلافت میں لائے گی، شورا معزول کر دے ختم ہو جائے گی بات۔ شورا کے اتنے اختیارات تھے کہ خلفائے راشدین میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا اور شورا کو بلا لیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خلافت شورا کا حق ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری خطبے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس رپورٹ پہنچ رہی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ عمر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیا ہوگا عمر کے بعد، کون خلافت پہ آئے گا۔ یاد رکھو اگر آئندہ میں نے کسی سے ایسی بات سنی نا میں گردن اڑا دوں گا تمہاری۔ خلافت شورا کا حق ہے اور شورا موجود ہے، تم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہو، شورا جو فیصلہ کر دے گی خلافت اس کے پاس آ جائے۔ اس لیے ہمارا اور اہل تشیع کا بنیادی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں خلافت ایک خاندان کا فرد واحد کا حق ہے، ہم کہتے ہیں شورا کا حق ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ہماری دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ائمہ معصومین کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ یہاں سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔